امین جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ میں جو سورہ اسراء کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جس کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ معراج النبی کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعہ کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ سیر کرائی کہ تاکہ آپ وہ برکتیں دیکھ سکیں جو اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کے ارد گرد رکھی ہوئی ہیں۔ وہ برکتیں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ اتنی عظیم ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی نبیوں کے معجزات بیان کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جس شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کے جو معجزات تھے ان میں سے جو عظیم معجزہ جس کو معراج کا معجزہ کہا جاتا ہے، جس کا تعلق آسمان کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو از خود بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی وہ ذات ہے جو اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کے لیے لے گئی، اور مسجد اقصی سے مسجد اقصی تک، یعنی مسجد حرام سے سیر کو شروع کروایا اور مسجد اقصی تک حضور کو سیر کرائی گئی۔ یہ جو بیان ہے اللہ رب العالمین نے بیان زمینی بیان کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور سورہ النجم کے اندر اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا۔ سورہ النجم کا پہلا رکوع آپ پڑھ کر دیکھ لیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ رب العالمین نے
اس چیز کو بیان فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبده ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے حضور کے معجزے کا ہی ذکر کیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کر کے لوگوں کو یہ آگاہی دی کہ وہ حبیب مسجد اقصی تک نہیں رہے، بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں پر بھی بلایا ہے اور پھر سدرۃ المنتہا پر بھی بلایا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دنا کے مقام پر حضور کو اپنے قریب کیا۔ پھر اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کے قریب ہوئیں، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ حضور کے کئی معجزات تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین پر معجزات بے شمار تھے۔ آسمانی معجزوں میں سے حضور کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جب آپ نے بارش کے لیے دعا مانگی تو بادل برسے، یہ آسمان کا معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، تو یہ بھی آسمانی آپ کا معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو پلٹا، یہ بھی آپ کا آسمانی معجزہ ہے۔ اور سے بڑھ کر جو بڑا معجزہ، جو معجزوں کا سردار ہے، وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا، کہ حضور معراج پر تشریف لے گئے، یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ سوچنا شروع کرے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ مسلمان کو تو زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ جب حضور کی صفات کو سنتا ہے، حضور کے کمال کو سنتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے، اور پھر معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس سے عقل عجز میں رہ جائے، یعنی عقل عاجز آ جائے، عقل میں وہ بات نہ آئے، عقل اس کو تسلیم نہ کرے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سنیے، رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ نے اپنی صفات میں سے جو اہم صفت تھی، بڑی صفت تھی، یعنی سبحان ہونا، اس کا ذکر کیا۔ سبحان کا معنی بنتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین منزہ ہے، اللہ مبرہ ہے، اللہ کی ذات سبحان ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صفت کا ذکر کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سبحان نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی سبحان ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے اس لفظ کو بولا، سبحان الذی اسری بعبدہ، خود اعلان فرمایا۔ خود اعلان کرنے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے، تو ممکن تھا کہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانتے، اور کافروں نے باتیں بھی کی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ دعویٰ کریں کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے ہیں، پھر انہوں نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، سدرۃ المنتہا پر گئے ہیں، اور پھر فوراً وہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ عقل بات نہیں مانتی، یہ کافروں نے بھی بات کی تھی۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ حضور کی شان پر بات کرنے سے پہلے اس بات کو سوچ لینا کہ یہ معراج کا بیان حضور خود نہیں فرما رہے، بلکہ جس ذات نے، جس ہستی نے، اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر خود کرائی ہے، اور وہ خود ہی اعلان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اے لوگو تم شک میں نہ رہنا، تم نقص میں نہ رہنا، تم کمی کی طرف نہ جانا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعلان کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ تمہارا پروردگار فرما رہا ہے۔ خود اللہ نے اس کو بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اگر کوئی بندہ حضور کے معجزہ معراج پر اعتراض کرتا ہے تو وہ حضور پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور پھر جو سبحان اللہ ہے نا، سبحان اللہ یعنی اللہ تو پاک ہے، تو اللہ نے یہاں پر ایک صفت کو ذکر کیا اور پھر فرمایا سبحان الذی، الذی کا آگے ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اور اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی وہ ذات ہے۔
اور پھر جہاں پر اشارہ کیا اس کے مد مقابل رب کائنات نے فرمایا اسرا بعبدہ، فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ تو یہاں پر بھی رسول کا ذکر نہیں کیا، نبی کا ذکر نہیں کیا، لفظ نبی کو لفظ رسول کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کا مقصود یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہاں پر گویا کہ اگر میں یہاں پر رسول کا لفظ کہہ دیتا تو ممکن تھا کہ لوگ کہتے کہ جسم اور روح کے ساتھ سرکار جو ہیں وہ معراج پر نہیں گئے۔ اللہ نے مقصود یہ رکھا کہ میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج پر لے کر گیا ہوں۔ تو لوگوں کو منانے کے لیے رب کائنات نے یہاں پر عبد کا ذکر فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب میری بات کو آپ سمجھ گئے کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی روح گئی ہے، حضور کا جسم نہیں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اگر زمین پر تھا تو حضور کی روح نکلی ہے، روح گئی ہے معراج پر، تو پھر یہاں پر بے عبدی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اصول کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جہاں پر روح جاتی ہے وہاں پر روح کا ذکر آنا تھا، اسرا بالروح کا لفظ آنا تھا، لیکن رب کائنات نے جو مقصود رکھا وہ یہ تھا کہ بے عبدی ہی، جب زندہ بندے کے لیے عبد کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جسم بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کے لیے عبد کا لفظ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج پر لے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہ رہے نا کسی بات میں۔ اللہ رب العالمین خود اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر اسرا یسری، اسرا اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت سیر کرنا۔ رات کے وقت عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ دن کے وقت سیر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رات کے وقت سیر کرائی۔ رات کو فضیلت حاصل ہے، اور راتیں جو ہیں قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید جب نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر۔ اور پھر لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور پھر جب نماز کا بیان ہوا تو افضل نمازوں میں سے جو نوافل کی نمازیں تھیں تو فرمایا کہ تہجد کی نماز وہ بھی رات کے وقت ہے، اور پھر بے شمار چیزیں رات کے وقت۔ اور پھر رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر تنہائی اور خلوت ہوتی ہے، رب کائنات اپنے حبیب کو خلوت میں بلا رہا تھا، تو رب کائنات نے یہاں پر رات کا ذکر فرمایا اسرا بعبدہ، کہ جب پوری کائنات جو ہے، پوری مخلوق جو ہے آغوش میں سو جائے گی، پوری رات کے آغوش میں جب وہ آرام کر رہی ہوگی، اے حبیب ہم اس وقت آپ کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروائیں گے اور اپنی برکتوں سے آپ کو نوازی عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ معراج پر گئے، اس کا بیان قرآن کر رہا ہے اسرا بعبدہ۔ اگر عبد پر اگر ہم زیادہ بات کریں گے تو وقت اسی پر چلا جائے گا۔ عبد روح اور جسم دونوں کو کہتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو روح اور جسم کے ساتھ سیر کرائی۔ بہت بڑی حکمت اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، بہت بڑی حکمت۔ اگر لفظ رسول بول دیتا تو لوگ باتیں کرتے کہ لفظ رسول آیا ہے، تو رسول جو ہے یہ تو پہلے رسولوں پر بھی بولا گیا جو دنیا سے چلے گئے، اور پھر بعد میں بھی ان کو رسول کہا جاتا ہے یا نبی کا لفظ آتا۔ تو رب کائنات نے نہ روح کا لفظ فرمایا، نہ رب کائنات نے یہاں پر رسول کا ذکر کیا، نہ رب کائنات نے یہاں پر لفظ رسول اور نبی کا ذکر کیا، بلکہ رب کائنات نے یہاں پر فرمایا بعبدہ، اور عبد رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا اور بندہ خاص فرمایا۔ اللہ کا جو بندہ خاص ہے وہ محبوب دو عالم
عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ پوری کائنات جو ہے رب کائنات نے اس کو بنایا ہے، اور کائنات میں اندر انسان اور جن کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، رب کائنات فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کی تخلیق ہی اس لیے فرمائی ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہم اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے جب بندوں کو، انسانوں کو، اور پھر رب کائنات نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پھر جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، کیونکہ مقصود ہی اللہ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری پیش کرنا ہے، اسی لیے رب کائنات نے عبد فرمایا کہ جہاں پر زیادہ عاجزی اور انکساری ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو تمہاری بندگیاں ایک طرف ہو جائیں اور دوسری طرف میرے محبوب کی عبادت کھڑی ہو جائے، تو میرے محبوب کی عبادت تمہاری عبادتوں سے افضل ہو جائے گی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جو عبادت کرتے تھے، روایات میں یہ باتیں مل رہی ہیں، قرآن مجید اس کا شاہد ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رب کائنات نے فرمایا ہے حبیب ساری ساری رات تم میری بارگاہ میں کھڑے رہتے ہو، پاؤں کے اندر ورم آ گئے، پاؤں سوج گئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم تھک جاتے ہو، اور یہ بندگی کا یہاں پر بہت بڑا مقام ہے محبوب کا، کہ رب کہتا ہے کہ حبیب رات نصف رات عبادت کر لیا کرو، رات کا تھوڑا حصہ عبادت کر لیا کرو۔ مزہ تب آتا ہے کہ جب اللہ بندے کو کہے کہ تو میرا بندہ ہے، بندہ تو لاکھ مرتبہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن رب کائنات جس کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، پھر اس کی فضیلت جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا اسرا بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے، تو حضور نے ایسی عبادت اللہ کی ہے، ایسی عبادت کی ہے کہ رب کائنات نے بندہ کہہ کر حضور کو بلایا ہے، بندہ کہہ کر، عبدی ہی عبد کہہ کر، عبد جسم اور روح دونوں معنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ رب کائنات نے یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائی لفظ عبد کے اندر، کہ اس کے اندر بندگی ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر انکساری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو رب کی بارگاہ میں بھی حضور نے عاجزی کو ہی پیش کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور نے جب اپنی عاجزی، انکساری اور مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کی، یہ بندگی تھی حضور کی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، تو رب کائنات نے پھر آگے سے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور پر پھر سلام رب پڑھ رہا ہے، رب بھیج رہا ہے، اور قرآن مجید میں اس بات کا بیان موجود ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ تو ایمان والوں کو حکم آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی کرنے سے، اس طرح کام کرنے سے پاک ہے، عبادات کرنے سے پاک ہے، اللہ رب العالمین تو خود مستحق عبادت ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے فرمایا کہ جب محبوب پر درود و سلام کی باری آئے تو میں بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی تو آپ کی اس وقت عمر مبارک 51 سال 4 ماہ 19 دن تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی طائف میں گئے، اور جا کر آپ نے جب ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ان لوگوں کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ تو آگے سے ان لوگوں نے جب آپ کو اذیتیں دیں، پتھر مارے، حضور کو اتنے زیادہ پتھر مارے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے بھی خون بہنے لگا، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، پاؤں سے بھی خون بہنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے، آپ کے قلب اطہر پر بوجھ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور آ کر اپنی پھپھی جان حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ کر آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتی ہیں۔
دل جو تھا وہ غم زدہ تھا، دل جو تھا وہ رنجیدہ تھا۔ رب کائنات نے اس منظر کو دیکھا، اور اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی رفیق حیات حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا، اور آپ کے چاچا کا بھی وہاں اسی سال ہی وصال ہوا، ابو طالب کا بھی اسی سال وصال ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بہت بڑے آسرے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی غم کیا، اور پھر قلب اطہر پر بوجھ آیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب آپ کے قلب اطہر پر جو بوجھ ہے، جو آپ رنجیدہ ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا دیدار عطا فرما دیں تاکہ آپ کے قلب اطہر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو رب کائنات نے یہ سلسلہ بنایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ اے جبریل سدرہ سے نیچے اترو، نیچے اتر کر ہرا کی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے ہو کر شہر مکہ میں تم داخل ہو جاؤ۔ شہر مکہ میں جب حجاز مقدس میں جب تم اترو گے، وہاں پر ایک گھر ہے، اور اس گھر میں ایک بچھونا بچھا ہوا ہے، ایک فرش ہے جہاں پر ایک در یتیم مزمل اور مدثر کی چادر اوڑھ کر اپنے حسن و جمال کو چھپائے ہوئے لیٹا ہوا ہے، اور جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر قبل قدمئی، پہلے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لینا، اور پھر کہنا ان اللہ یقرئک السلام، پھر اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کرنا، وہو یدعوک، اور جب میرا محبوب اپنی آنکھیں کھول لے، میرا محبوب بیدار ہو جائے، اور میرے محبوب کے جب تم تلوے چوم لو اور پھر میرا محبوب بیدار ہو جائے، آنکھیں کھول لے، تو پھر اس وقت میرا سلام بھی دے دینا اور دعوت بھی دے دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر بلا رہا ہے، اللہ اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، ذرہ ذرہ آغوش ظلمت میں ڈوبا ہوا ہے، شب تار زلفیں لہرا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر جلوہ فروز ہیں۔ رب کائنات نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور ابن آدم کی قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جائے، جنت کے اندر خوشبوؤں کا مزید چھڑکاؤ کیا جائے، راستوں کو مہکا دیا جائے، اور پھر نظام شمسی اور قمری کو ٹھہرا دیا جائے، روک دیا جائے۔ فرشتے جو تھے وہ سہم گئے، فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ کیا ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب کی سواری آنے والی ہے۔ وہاں فلک پر، یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفاقات اٹھ رہے تھے، وہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی کہ جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جانے لگے تو رب کائنات نے قدسیوں کا ایک جلوس بھیجا، فرشتوں کا ایک جلوس بھیجا، وہ قندیلیں جنت سے لے کر آئے ہیں، اور وہ فرشتے جب وادی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، وادی مکہ میں جو ان فرشتوں نے قدیلوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اور قدیلیں جو ہیں وہ روشن ہو رہی ہیں، شمع جو ہیں وہ جل رہی ہیں، پورا مکہ، وادی مکہ جو ہے وہ جگمگا رہا ہے، وہ ان قدیلوں سے روشن اور منور ہے۔ حضور کی بارگاہ میں براق پیش کیا جاتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ براق جب پیش کیا گیا، حضور سج کر سنور کر دھولا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر امامہ پہن کر اور بڑی خوبصورت لباس زیب تن آپ نے فرمایا، اور جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں جا کر حضور نے وہاں پر طواف بھی کیا، پھر حتیم کعبہ میں استراحت کے لیے جب لیٹتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام پاس آتے ہیں، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، آپ کا قلب اطہر باہر نکالا جاتا ہے، اور پھر قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، اور قلب اطہر کے اندر نور کو بھر دیا جاتا ہے، رحمت کو بھر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کیا جاتا ہے نور کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، کیونکہ آپ کے قلب اطہر نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کے جلووں کا نظارہ کرنا ہے۔ اس لیے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا قلب
قلب اطہر باہر نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، تست کے اندر سونے کا تست تھا، تھال تھا، اس کے اندر رکھا گیا، حضور پھر بھی زندہ ہیں۔ اس میں تو بحث کی جا سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر باہر نکلا، سینہ مبارک چیرا، لیکن آپ کے جسم سے خون کا ایک بھی قطرہ نہیں بہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر حضرت جبریل جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں قلب سدید فی عینانی تبصرانی اذنانی تسمعانی، کہ میں نے خدا کی قسم حضور کا جو قلب دیکھا ہے اتنا مضبوط دل ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر دو آنکھیں بھی ہیں جو دیکھنے والی ہیں، دو کان بھی ہیں جو سننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل سے بھی سنتے ہیں۔